کہ امریکہ میں ایک باقاعدہ قانون ہے، وہ قانون 1973 میں بنایا گیا، اس کے مطابق صدر جو ہے وہ اپنے طور پر کسی ملک کے خلاف جنگ کا آغاز کر سکتا ہے۔ مجھے 30 دن اور دے دیں، میں جنگ کے آخری مراحل میں ہوں، اہداف حاصل کر لوں گا۔ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایران، اسرائیل، یو ایس سب اپنی اپنی جگہ پر ڈیل اپنے ٹرمز پہ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس وقت آپ کو ان کا کوئی گیم پلان نظر آ رہا ہے یا وہ صرف خبروں میں رہنے کے لیے اسٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں بس؟ ہمارے ہاں بہت کم لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ امریکہ میں ایک باقاعدہ قانون ہے، وہ قانون 1973 میں بنایا گیا تھا کہ ایران سے آنے والا جہاز اور ایران جانے والا جہاز ان کی تلاشی لی جائے گی کہ اگر تو تیل جا رہا ہے تو روک لو۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ پیٹرول کرائسس جو چل رہا ہے اوبیسلی پوری دنیا میں، اس سے پھر اسلام آباد، پاکستان کیا اثر ہو رہا ہے۔ ساتھ اب اس ایپیسوڈ میں بھی اسی سے ریلیٹڈ جو بات وہ یہ ہے کہ ایران اسرائیل ایشوز اب بہت اوبیسلی کافی ٹائم سے چل رہے ہیں، لیکن اب وہاں آگے سچویشن رک گئی کہ سیز فائر ہو گیا ہے۔ پچھلے ویک تک یہ باتیں ہو رہی تھی کہ شاید اسلام آباد میں سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہونے جا رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ بات تو کہیں نہیں پہنچی۔ اب بات یہ ہے کہ سیز فائر تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا نیکسٹ کورس آف ایکشن کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ان کا کوئی گیم پلان ہے جو کچھ ٹائم بعد شاید وہ ریویل کریں؟ بات یہ ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے بھی، یا صرف وہ ہیڈ لائنز بنانے کے لیے ایسی بات کرتے ہیں؟ دنیا بھر میں نقصان ہو رہا ہے اس جنگ کی وجہ سے، اور آف کورس یو ایس میں بھی ہو رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو یو ایس میں بھی مخالفت فیس کرنی پڑ رہی ہے، لیکن بات وہ ہے کہ وہ سپر پاور کے صدر ہیں تو آبویسلی ان کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ لیکن اس کے بعد فیوچر ہے کیا؟ سیز فائر برقرار رہے گا اور کیا سچویشن بہتری کی طرف جا سکتی ہے؟ اور اگر بہتری کی طرف چلی بھی گئی تو اس جنگ کے جو اثرات ہیں وہ تو ابھی کئی سالوں تک پوری دنیا کو فیس کرنے پڑیں گے۔ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر کار ہم اس وقت جہاں کھڑے ہیں سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس کے بغیر اب اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے، اور آف کورس پاکستان کا رول ابھی بھی کیا ہم فیوچر میں کوئی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، یا سچویشن مزید خرابی کی طرف چلی جائے گی اگر ایران اور یو ایس دونوں سائڈس پہ کمپرومائز نظر نہ آیا ہمیں۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ سر، پچھلے ویک ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایران، اسرائیل، یو ایس سب اپنی اپنی جگہ پر ڈیل اپنے ٹرمز پہ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پھر سر سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس اسلام آباد میں ایکسپیکٹڈ تھا، وہ بھی نہیں ہوا۔ اب سیز فائر تو ہے فی الحال، لیکن سر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، آپ نے پہلے بھی کہا کہ وہ بہت عقل مند آدمی ہیں، لیکن اس وقت آپ کو ان کا کوئی گیم پلان نظر آ رہا ہے یا وہ صرف خبروں میں رہنے کے لیے اسٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں بس؟ دیکھو، ہم یہ جس وقت ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت جو ہے وہ صورتحال تو ایک عجیب و غریب سٹیل میلٹ کی حالت ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ ٹائم ڈفرینس ہے کہ بھئی ہمارے جب شام ہوتی ہے تو امریکہ میں صبح ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم ایز سچ مثلا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ابھی میں جو جتنے بھی نام نہاد گراں قدر خیالات کا اظہار کروں، اور بائی دا ٹائم یہ ویڈیو اپلوڈ ہوتا ہے تو وہ بالکل اپوزٹ ہو جائے کچھ یہ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو زیادہ بہتر ہے کہ ہم یہ امیجن کرنے کی کوشش کریں کہ کیا ہو سکتا ہے جس وقت ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس سے بھی کہیں زیادہ امپورٹنٹ کہ ابھی تک بات کہاں پہنچی ہے، میرا خیال ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں کلیئر کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت کم لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ امریکہ میں ایک باقاعدہ قانون ہے، وہ قانون 1973 میں بنایا گیا تھا، اس کو پاور آف وار ایکٹ کہتے ہیں، ٹھیک۔ اس کے مطابق صدر جو ہے وہ اپنے طور پر کسی ملک کے خلاف جنگ کا آغاز کر سکتا ہے امریکی پارلیمان کی منظوری کے بغیر، لیکن
وہ یہ جنگ جو ہے فرض کرو وہ ایک ایمرجنسی کی صورتحال محسوس کرتا ہے، امریکی صدر یہ سوچتا ہے کہ امریکہ کے وجود کو، بقا کو، اس کے نیشنل انٹرسٹ وغیرہ 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 وہ خطرے میں ہیں، تو وہ ایک ملک کے خلاف فوجی کارروائی کا حکم دے سکتا ہے، خواہ وہ 1 گھنٹے کی ہو، 10 دن کی ہو، 15 دن کی ہو۔ لیکن وہ یہ جنگ جو ہے اس کو 60 دنوں سے زیادہ جاری نہیں رکھ سکتے، 60 ڈیز کا 60 دن گزرنے کے بعد اس کے پاس 2 چوائسز ہوتی ہیں، 2 آپشنز ہوتی ہیں۔ ایک آپشن یہ ہوتی ہے کہ وہ کانگریس کو کہتا ہے کہ میں مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر یہ جو میں نے جنگ شروع کی تھی اس کو میں 30 مزید دن بڑھانے کو مجبور ہوں، لیکن اس میں زیادہ زور یہ ہوتا ہے کہ یہ جنگ اپنے آخری مراحل میں ہو رہی ہے، تو بیسک میسیج یہ ہوتا ہے کہ مجھے 30 دن اور دے دیں، میں جنگ کے آخری مراحل میں ہوں، اہداف حاصل کر لوں گا، اینڈ دین نو پرابلم۔ لیکن جب یہ 60 دن بھی گزر جائیں اور پھر وہ 1 مہینے والا، اس میں تو وہ انفارم کرتا ہے صرف کانگریس کو، اس کے بعد پھر اس کو ہر صورت کانگریس کی مرضی کے بغیر وہ جنگ جاری نہیں رہ سکتا۔ سو ٹیکنیکلی اس نے امریکی کانگریس کو، ویسے حملہ تو 28 فروری کی رات کو ہو گیا تھا، لیکن لکھ کر امریکی کانگریس کو امریکی صدر نے جو ہے وہ 2 مارچ کو کہا تھا کہ جی میں ایران کے خلاف جنگ شروع کر دی ہے۔ وہ جو اس کی مدت تھی 60 دنوں والی، وہ 30 اپریل کو ختم ہو گئی۔ اب 30 اپریل کو اس نے یہ کیا کہ اس نے کانگریس کو یہ انفارم کیا کہ جنگ تو اب ہو ہی نہیں رہی، اب تو جنگ بندی ہو گئی ہے، تو بس ٹھیک ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، سیز فائر جاری ہے۔ گیم آف چیس ہے۔ اب ٹیکنیکلی اسپیکنگ وہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے کہ جنگ تو نہیں ہو رہی ہے، لیکن برادر ملت جنگ ختم بھی تو نہیں ہوئی ہے یار، سیز فائر ہے سر، اٹس ناٹ لائک۔ اچھا، اور یہ کس نوعیت کی جنگ بند ہوئی ہے کہ آبنائے ہرمز جو آپ کی جنگ شروع کرنے سے قبل سب کے لیے کھلا تھا، اب وہاں سے جو ہے ایرانی حکومت نے جو باقی راستے ہیں آبنائے ہرمز کے وہ ویسے ہی بہت تنگ ہے، اور جو علاقہ ایران نے کیا کیا ہے، کچھ ایریا ڈیزگنیٹ کر دیا ہے، آپ اس میں سے جہاز گزاریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں یوان میں پیسے دیں، ہمیں ڈالرز میں دیں، کچھ مکمکا کریں، اور اس کے بغیر اگر آپ آبنائے ہرمز میں جائیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس میں بارودی سرنگیں پھینک رکھی ہیں، جائیں اپنی مرضی سے۔ اب ایران کی منشا اور مرضی کے بغیر آپ اگر دوسرے راستے سے جہاز گزاریں گے تو آپ کو انشورنس والا جو ہے وہ تیار ہی نہیں۔ دنیا میں 5 انشورنس کی بڑی کمپنیز ہیں، اور نتیجہ یہ کہ اگر آپ کو مفت کا تیل بھی مل رہا ہو تو وہ جس جہاز میں آنا ہے اس کی انشورنس جو ہے وہ کوئی دینے کو آمادہ نہیں، اور اگر ہے بھی تو وہ بہت ہائی پریمیم مانگتا ہے۔ سر وار پریمیم، کیونکہ سر وار لائک سچویشن ہے تو وار پریمیم ہی لگے گا پھر۔ تو یہ تو حقائق یہ ہو گئے جنگ بند ہونے کے باوجود۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے جنگ ناکہ بندی کر رکھی ہے ایران کی، کہ ایران سے آنے والا جہاز اور ایران جانے والا جہاز ان کی تلاشی لی جائے گی، کہ اگر تو تیل جا رہا ہے تو روک لو، اسلحہ جا رہا ہے روک لو، یا آ رہا ہے تیل وہاں سے اور جا رہا ہے اسلحہ وغیرہ وغیرہ، غالباً میڈیسن اور یہ خوراک وغیرہ کو استثناء ہوتا ہے۔ تو یہ جنگ کیا بند ہوئی بھائی کہ آبنائے ہرمز پہ ایران کا کنٹرول ہے، تو سعودی عرب کا تیل تو وہاں سے کیسے آئے گا، یو ای کا کیسے آئے گا،
کویت کا کیسے آئے گا؟ یو سی، ہمارے جیسے ملکوں کے لیے. دوسری طرف ایران کی ناکہ بندی کا کیا ہے بھائی؟ تو اس ناکہ بندی کے ہوتے ہوئے کسی بھی وقت اگر فرض کرے کوئی ٹیپٹاس ہو جائے تو ختم. تو یہ کہے گا اچھا جی یہ نئے سرے سے جنگ شروع ہو گئی. تو یہی تو ایک اسٹیٹ آف انسرٹنٹی ہے جس میں سب رہ رہے ہیں. تو یہ جنگ جاری رہنے سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال ہے. دنیس نا 30 اپریل کو جب یہ جو ہیں اپنی کانگریس کو یہ مطلع کرتے پائے گئے کہ جی جنگ تو بند ہو گئی ہے، فائر بندی، اللہ خیر صلی اللہ، اسی دن ایران کے جو نئے رہبر اعلیٰ ہیں، جو خامنہئی صاحب کے جانشین ہیں اور بیٹے بھی ہیں، وہ ایک تحریری پیغام ان کی جانب سے جاری ہوتا ہے. اور اتفاق یہ ہوتا ہے وہ بڑے اہم دن ایران کی تاریخ کے حوالے سے بہت اہم دن وہ شروع ہوتا ہے. ایران کا یہ جو کیلنڈر ہے، جیسے ہمارے ہاں دیسی مہینے ہوتے ہیں نا، بیساکھ اور ساون اور بھادوں اور وغیرہ اور وغیرہ، ان کے ہاں بھی اپنا ایک کیلنڈر ہے. جو ماڈرن جو کیلنڈر جو آج کل استعمال ہوتا ہے، یعنی فارسی کیلنڈر، اس کو بڑے مشہور شاعر عمر خیام، جن کی رباعیاں بہت مشہور ہیں، کیونکہ وہ بنیادی طور پر وہ اسٹرالوجسٹ ہے. وہ اسٹرالوجی پہ اور آسٹرو سائنس پہ اور ستاروں کی نقل و حرکت، تو عمر انہوں نے خیام کا تو آبویسلی وہ ان کی روایت اور وہ ساری نہیں، لیکن پڑھی ہوئی ہیں، مشہور ہیں. نہیں، وہ تو شاعری ہے نا، بٹ وہ اسٹرالوجر تھے. بیسیکلی وہ یعنی کہ اس کے یعنی سائنسدان تھے. ان کا اپنی وہ باقاعدہ وہ تھیں، وہ ریسرچ کا ہے اور یہ وہ، تو انہوں نے اس کو ترتیب دیا تھا، یعنی فائنل شیپ جو دی تھی. اس کے حوالے سے 21 اپریل سے ایرانی کیلنڈر کے دوسرے مہینے کا آغاز ہوا تھا، جس کو ارد بہشت کہتے ہیں. تو 30 اپریل کو ارد بہشت مہینے کی 10 تاریخ تھی. تو خامنہئی صاحب نے اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس دن آج سے 460 سال قبل ہم نے پرتگال کے لوگوں سے آزاد کروایا تھا آبنائے ہرمز کو. 460 سال 460. اور انہوں نے کہا کہ یہ آبنائے ہرمز جو ہے یہ دنیا بھر کے لیے یعنی عالمی تجارت میں اہم کردار ادا کرتی رہی ہے. تو دنیا میں جتنی بھی شیطانی قوتیں ہوئی ہیں وہ وقتاً فوقتاً اس پر قبضہ کرنے کی کوششیں کرتی رہی، لیکن ہم نے ہمیشہ مزاحمت کی ہے. اور اب کی بار دور حاضر کے سب سے بڑے شیطان نے اس پر قبضہ جمانے کی کوشش کی اور ہم نے کہا نہیں. اور ان شارٹ کہ آبنائے ہرمز پر جو ہم اپنا کنٹرول اب برقرار رکھیں گے. ساتھ ہی یہ اعلان بھی کر دیا کہ آبنائے ہرمز ہی نہیں، ایران کا ایٹمی پروگرام، ایران کا میزائل پروگرام، یہ ہمارے اب قومی اثاثے ہیں، یعنی یہ نان نیگوشیبل ہے، ان پہ مذاکرات نہیں ہو سکتے. سر وہی بات ہے نا کہ ایران بھی اپنی پوزیشن سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. بی ہٹنے کو نہیں، بلکہ اب تو زیادہ سخت گیر ہو گیا نا. اب تو رہبر اعلیٰ نے کہہ دیا، ٹھینگا دکھا دیا. ایران کے رہبر اعلیٰ کی نئی پوزیشن کے بعد امریکہ تو دور چلا گیا، اور امریکہ نے ریکارڈ اس مہینے جو ہے وہ اس کو تو جیسے جب وہ کندھے اچکا کے یوں کہتا ہے نا کہ مجھے تو اپنے ہرمز کے بندے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ الگ بات ہے کہ وہاں پر بھی اب پیٹرول پمپس پر جب سے جنگ شروع ہوئی ہے اس سے $2 زیادہ مہنگا ہو گیا ہے. کل میں دیکھ رہا تھا کہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ لاس اینجلس میں میرا ایک دوست ہے، تو اس نے اپنا میسیج لکھا ہوا تھا کہ میں نے $5 پتہ نہیں 37 یا 47 ان دونوں میں سے اب مجھے یاد نہیں، 37 یا 47، لیکن $5 پلس، وہ تقریباً $5.5 کا وہ کہہ رہا تھا. تو سر یو ایس میں بھی تو پرائسز اوپر گئی، جبکہ جب جنگ شروع ہوئی تھی تو کوئی $3 میں وہاں گیلن میں ہوتا ہے تو وہ تھا. خیر، اصل اب پرابلم یہ ہے کہ یہ اب ایران کے جو عرب ہمسایہ ممالک ہیں
وہ جنہوں نے یہ ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا ہوا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، ہماری ساری تجارت کو وہ لک آفٹر کرے گا، سیکورٹی امبریلا ہمیں فراہم کرتا ہے، وہ تو میسر نہیں ہے. تب وہ کیا کریں؟ اب کیا وہ سارے مل کر ایران کے ساتھ اپنی جنگ چھیڑ دیں، یا ان کے ساتھ کہیں کہ جی جانے دیں، مہربانی سر، کچھ آئیے بیٹھے. تو اس صورتحال میں تو بدقسمتی سے مجھے یوں محسوس، ہاں دوسری طرف بات یہ ہے کہ ایک طرف اس نے اپنی کانگریس کو تو یہ بتایا، لیکن 30 اپریل کو ہی اس نے، وہاں کا دن تھا، رات نہیں تھی، تو 30 اپریل کو دن کے وقت جو ہے اس نے اپنے فوجی کمانڈروں سے بہت تفصیلی بریفنگ لی، اور اس کے لیے یو ایس سینٹ کام کے چیف کو بھی بلایا تھا، جو اتفاق سے امریکن بحریہ کا نمائندہ بھی ہے. یہ جو سینٹ کام جو اس علاقے کے لیے ہے، سینٹ کام، تو اس سے تو انڈیا یہ ملتا ہے کہ یہ تو ایک اور ایڈونچر کرنے کی تیاری کر رہا ہے. اور یقینی طور پر ایران کے رہبر اعلیٰ نے جو پیغام اپنے حوالے سے تاریخی اعتبار سے اس سے یہ لگ رہا ہے اپنے کیلنڈر کی 10 اردیبہشت کے دن دیا ہے، تو وہ تو سیدھا سادہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب، نہ آبنائے ہرمز کھولوں گا اور نہ ہی میں اپنے ایٹمی پروگرام اور میزائل پروگرام کو آپ کے ساتھ زیر بحث لاؤں گا. سر ان لوگوں نے اپنی پوزیشن ٹف کر لی، اب ہارڈن ہو گئی. تو سر میرا ایک سوال یہاں آپ سے یہ ہے کہ پچھلے ہفتے تک جو سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس کی بات ہو رہی تھی، پاکستان میڈیٹر یا فیسیلیٹیٹر کے طور پہ بیچ میں آیا تھا، وہ اچانک ہی وائنڈ اپ ہو گئی چیز، اور اب ایک ہفتے بعد اب کچھ بھی نہیں، نہ کوئی سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس کی بات ہو رہی ہے، نہ کوئی میڈیشن کی بات ہو رہی ہے. یو ایس پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ہماری کوئی ڈیلیگیشن بھی اب پاکستان، وہ خیر پچھلے ویک کہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے. لیکن اس میں دیکھیے وہ پاکستان کے ساتھ ابھی بھی روابط دیکھیے وہ تو ہے وہ، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ پوزیشن تو ہارڈن ایران میں ہے، پوزیشن جو ہے وہ ٹرمپ کی ہارڈنڈ ہے، وہ ناکہ بندی ہٹانے کو تیار نہیں ہے. ایران کہتا ہے کہ آپ نہ ہرمز میری ہے، گزرنا ہے تو میرے ساتھ ڈیل کرو، جیسے اگر سویز سے گزرنا ہے آپ کو ڈائریکٹ سویز سے، تو مجھے اس کی پیمنٹ کرو. تو سچویشن ہم نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے. نہیں، وی آر ان اے ویری ویری ڈینجرس رادر اسٹیل میٹ. یس. اور یہ اسٹیل میٹ جو ہے یہ جاری جنگ سے زیادہ خطرناک ہے کہ پھر پتہ نہیں اس میں کیا ہوگا. سر ابھی تو صرف پیٹرول کی پرائسز تک کا معاملہ تھا، آگے اور مزید کتنی ڈیفیکلٹیز اور کمپلیکیشنز ہو جائیں گی. اس لیے مجھے یہ شبہ ہو رہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اگین میرے منہ میں خاک، کہ یہ جس وقت ہمارا آنر جائے گا تو اس دن تو ہفتہ ہے، تو ہفتے کے دن عموماً اسرائیلی کو اقدام اٹھانے سے گریز کرتے ہیں فوجی قسم کا. تو کوئی پتہ نہیں کہ اتوار کے دن امریکہ کچھ نہ کرے تو اسرائیل خود جو ہے، کیونکہ 30 اپریل کی رات کو اس کے کچھ ڈرون جو ہیں وہ ایران کی جاسوسی کرتے پائے گئے تہران کے کچھ علاقوں میں، اور ان کو مار گرایا گیا تھا. سو مے بی دے آر فلٹرنگ کہ نظر بظاہر امریکہ بھی کچھ نہ کرے تو اسرائیل جو ہے وہ نظر بظاہر. اٹس انفارچونیٹ سر کہ مطلب آپ نے کہا کہ انسرٹنٹی وار سے بھی زیادہ ایک ڈیوسٹیٹنگ سچویشن ہو سکتی ہے. مقصد یہ کہ اس موقع پر جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ہم صرف لوگوں کو بیک گراؤنڈ بتا سکتے ہیں کہ جی جب ہم ریکارڈ کر رہے تھے اس وقت تک حالات یہ پہنچے تھے کہ ٹرمپ صاحب اپنی دانش میں امریکی کانگریس کو یہ بتا چکے ہیں کہ ان کی جنگ ختم ہو گئی ہے، ان کی تو جنگ بندی ہے اور اب کوئی فائرنگ نہیں ہو رہی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، لہذا چل کریں. دوسری جانب جو ہے وہ ایران کے رہبر اعلیٰ نے یہ کہا ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہاں سے جو بھی تجارت گزرنی ہے، جو بھی جہاز گزرنے ہیں، وہ ایران کی مرضی اور منشا اور اجازت سے ہوں گے، اور ایران کے ایٹمی اور میزائل پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. یہ 2 پوائنٹس جو ان کے دو ایکسٹریمسٹ پوزیشن پر اس وقت جو ہے امریکہ اور ایران ہے، جس میں کہیں لچک کہیں مڈل وے
की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। सर कंक्लूजन से पहले बस मैंने ये पूछना था आपसे कि आपको लगता है कि वाहिद सोल्यूशन यही है कि किसी एक साइड को लचक दिखानी पड़ेगी, जो हम पिछले हफ्ते भी खैर ये बात नहीं, कर खैर चुके ऐसे नहीं होता, लचक तो दोनों को दिखानी पड़ती है। जब तक विन विन के ईरान को भी अपने आवाम को दिखाने के पास कुछ हो कि जी हमने ये हासिल किया है, उनके पास तो सबसे बड़ा जवाब ये बनता है ना कि जी हमने तो हमला नहीं किया, हम पे हमला हुआ है। वो उनके पास ये लेवरेज है। और ट्रम्प को ये है कि जी मैंने जो इनिशिएटिव लिया था उसमें मैंने ये अचीव किया है। जैसे आपको लगता है कि दोनों साइड्स में से मतलब दोनों ही कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी या कोई एक कर लेगी तो दूसरा भी कर लेगा, या दोनों अपनी पोजीशंस पे 30 एडमेंट है? अप्रैल को जो तारीख को रखते हुए और स्पेशली 10 उर्द बहिश्त का जिक्र करते हुए तो फिर सर ईरान बैड के साइन। जो रहबर आला का जो बयान है वो तो एक इंतहा पोजीशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है और उसमें लचक की गुंजाइश आपको कम नज़र आ रही है। इट डजंट कन्वे एनी फ्लेक्सिबिलिटी और लचक, एब्सोल्युटली ट्रू नॉट। सर। सख्तगिरी का तो उसमें तो मैसेज आ रहा है और आई डोंट थिंक कि उसके बारे में अमेरिका तो दूर की बात है, ख़ास तौर पर वो मुल्क के जिनका तेल जो है वो अपना हुरमत से गुजर कर आलमी मंडी में पहुंचता है, वो दे वुड बी नाउ कि भी अब हम क्या करें। इट्स अनफॉर्चुनेट सर कि हम अनसर्टन टाइम्स में तो रह ही रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेट टाइम्स में भी रह रहे हैं कि एक पेज पे दोनों कंट्रीज़ नहीं आ रही, या इन दिस केस तीनों कंट्रीज़ नहीं आ रही। नहीं, बल्कि बहुत सारे इसमें तो इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं ना कि हम भी तो अब मतलब हमारा तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हमें तेल की कीमतों की सूरत में नहीं अज़ाब भुगतना पड़ा। बिल्कुल सर, जंग मतलब कहीं और होती है, असर पूरी दुनिया पे पड़ता है। दैट्स व्हाट कनेक्टेड वर्ल्ड का होता है इशू, अनफॉर्चुनेटली। सो अगेन सर आई गेस कोई अच्छे नोट पे नहीं ख़त्म कर रहे आज बड़ा के बल्कि एपिसोड, इट्स मोर कंफ्यूजिंग एंड मोर फ्राइटनिंग। जो आपने कहा इसके कि बहुत chaotic ज़्यादा। ये स्टेलमेट है, ये जमूद है, और ये जमूद ज़्यादा ख़तरनाक है बजाय उससे। सर बात वही है ना फिर कि वी विल ओनली नो विद टाइम, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, ना यूएस की तरफ से, ना ईरान, ना इसराइल। चलें सर, फिर अब नेक्स्ट वीक जब हम यहाँ आएंगे क्या क्या हो चुका होगा तब तक कुछ पता नहीं। देखते हैं, अल्लाह मालिक। नाज़रीन बात वही है कि जंग के हालात तो अपनी ही जगह केओटिक होते हैं, लेकिन ये जो अनसर्टेनिटी का माहौल है ये उससे भी ज़्यादा केओटिक है, क्योंकि इस वक्त कुछ पता नहीं है कि होगा क्या। सब एक तरीके से बीच में लटके हुए हैं। एंटिसिपेशन हर किस्म की हो रही है इस वक्त, लेकिन आखिर होगा क्या और ये मामला किधर जाकर रुकेगा ये हम अभी नहीं बता सकते, कोई भी नहीं खैर बता सकता, शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद भी नहीं बता सकते। लेकिन वक्त ही बताएगा कि आखिर सिचुएशन बेहतरी की तरफ जाएगी, शायद तीनों ममालिक एक पेज पर आ ही जाएँ, और अगर नहीं तो मे बी वी विल बी बैक टू स्क्वायर वन, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा। अब तक के लिए इतना ही। वी न्यूज़ से मैं हूँ दुआ अफसार, मिलते हैं अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।